جو کچھ آپ جانتے تھے وہ بیان کر دیا. فرمایا کہ ابو سفیان کی طبیعت میں کنجوسی ہے, ہاتھ کھینچ کر رکھتا ہے. ایسا نہ ہو کہ کل تم شکایت کرو کہ میری ضروریات پوری نہیں کرتا یا جتنا میں چاہتی اتنا خرچ نہیں کرتا. تو اس لیے سوچ سمجھ کر رشتہ کرنا. جہاں تک ابو جہم کا تعلق ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ طبیعت کا بڑا سخت ہے, یہ تو ہر وقت ڈنڈا کندھے پر رکھتا ہے, ممکن ہے تمہارے ساتھ بھی سختی کا معاملہ کرے. اس لیے اگر رشتہ کرنا چاہتی ہو تو سوچ سمجھ کر کرنا. اب دونوں حضور کے صحابی ہیں, لیکن جب آپ سے مشورہ لیا گیا تو ان کی طبیعت کا جو کمزور پہلو تھا وہ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کے سامنے بلا کم و کاست بیان کر دیا اور یوں امانت اور دیانت کا حق ادا کر دیا. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. تیسرا موقع جہاں غیبت کی اجازت ہے وہ ہے کسی کو شر سے بچانا. میں اس کی مثال بھی حدیث سے دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, دور سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا تو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا بئس اخو العشیرہ, یہ قبیلے کا برا آدمی ہے. لیکن جب وہ قریب آ گیا تو حضور نے اس کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو فرمائی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا, اے اللہ کے نبی آپ تو اس کے بارے میں فرما رہے تھے کہ برا آدمی ہے, لیکن جب وہ قریب آیا تو آپ نے نرم اسلوب میں اس کے ساتھ گفتگو فرمائی, ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ بدترین ہیں وہ لوگ جن کے شر سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرنی پڑے. گویا کہ میں نے اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کی اس کی شر سے بچنے کے لیے, اور اس کی جو حقیقت تھی وہ تمہارے سامنے بیان کر دی تاکہ تم اس سے بچ کر رہو. ایک چوتھا موقع جس میں غیبت کی اجازت ہے وہ ہے استفتاء. استفتاء کا مطلب کیا ہے؟ مفتی سے فتویٰ پوچھنا. ہم مفتی سے کوئی فتویٰ پوچھنے کے لیے جائیں تو ہمیں پوری صورتحال بیان کرنی پڑے گی. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی برائی ہے وہ بھی بیان کرنی پڑے, اس لیے کہ فتویٰ پوچھنے والے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ پوری صورتحال مفتی کے سامنے رکھ دے تاکہ اس کے لیے فتویٰ دینا اور جواب دینا آسان ہو جائے. یہ چند مواقع ایسے ہیں جن میں غیبت کی اجازت ہے, لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارا نفس بڑا ہوشیار ہے اور بڑا تعویل کرنے والا ہے. ممکن ہے کہ موقع تو ایسا ہے کہ غیبت کرنا اس موقع پر حرام ہے, لیکن ہمارا نفس کسی نہ کسی طریقے سے تعویل کر لیتا ہے کہ میرا مقصد برائی بیان کرنا نہیں ہے بلکہ میرا مقصد تو کسی کو شر سے بچانا ہے, اور میرا مقصد تو مشورہ دینا ہے. تو نفس کسی نہ کسی انداز میں تعویل کر سکتا ہے. اس لیے بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے, سمجھداری کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی اس موقع پر غیبت کی اجازت ہے یا کہ نہیں. بہرحال فرمایا کہ بلا یغتب بعضکم بعضا
اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تمہیں اس سے گھن آئے گی. تو اگر تم مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا بھی پسند نہ کرو. یہ بھی ناقابل برداشت جرم ہے. اگر آپ غور فرمائیں تو آج شاید ہی ہماری کوئی مجلس ایسی ہو جو غیبت اور چغلی سے خالی ہو، جہاں دو مرد بیٹھے یا جہاں چند خواتین بیٹھی وہاں کسی کی برائیاں شروع ہو گئی. گویا کہ وقت گزارنے کا ایک بہترین مشغلہ وہ کیا کہ دوسرے کی برائیاں بیان کی جائیں. لیکن جس کی نظر ہو قرآن پر اور حدیث پر، اور قرآن اور حدیث میں غیبت پر بیان کی گئی وعیدوں پر، اس کے لیے غیبت سے بچنا آسان ہو جائے گا. اور اللہ نے یہاں آخر میں فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا انتہائی مہربان ہے. ایک طرف تو ان معاشرتی برائیوں سے بچ کر رہنے کی تلقین کی گئی، اور دوسری طرف اپنے تواب ہونے کا ذکر کیا. میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں. اگر تم اس سے پہلے ان برائیوں میں، ان گناہوں میں، ان جرائم میں مبتلا رہے ہو تو توبہ کر لو، میں توبہ قبول کر لوں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا. مگر یہ بات یاد رکھیں کہ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا نازک ہے. یہاں توبہ یوں نہیں ہوگی کہ تنہائی میں بیٹھ کر کہتے ہیں اے اللہ میں بدگمانی کرتا رہا ہوں، میں جاسوسیاں کرتا رہا، میں دوسروں کے عیوب تلاش کرتا رہا، میں تاک جھانک کرتا رہا، اور میں غیبت اور چغلی کرتا رہا، میں بہتان تراشی کرتا رہا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. بے صرف اللہ سے توبہ کرنے سے، معافی مانگنے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ اس متاثرہ بھی معاف نہ کروائے جس کی غیبت اور چغلی کرتا رہا اور جس کی عزت و آبرو سے یہ کھیلتا رہا. حقوق العباد میں یہ ضروری ہوتا ہے. اگر بالفرض ایسی کوئی صورت ممکن نہ ہو کہ ہم اس سے معافی تلافی کر سکیں